السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن فار ٹرائی سیریز میں آج مقابلہ ہے ایک بار پھر پاکستان اور افغانستان کے درمیان. پچھلی بار پاکستان کو کامیابی ہوئی تھی تو افغانستان بھی اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئے گا. ہماری تیاری بھی یہاں پوری ہے. میرے ساتھ ویڈیو لنک پہ ہے کامران اکمل اور اسٹوڈیو میں موجود ہیں توصیف احمد. السلام علیکم، ویلکم ٹو دا شو. توصیف بھائی، شروع آپ سے کرتے ہیں. کیسا دیکھ رہے ہیں یہ مقابلہ؟ کیونکہ افغانستان کے لیے بہت سارے لوگوں کو یہ لگ رہا تھا جو ہماری پرفارمنس ہے اور جو ان کی کرنٹ فارم ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا ون سائیڈڈ میچ ہوگا. آج وہ بھی اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آئے ہوں گے. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ کیسا دیکھنا ہے، 2 میچوں سے ہم بہت اچھا دیکھ رہے ہیں آنیسٹلی، اور ہونا بھی چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اچھا کریں گے تو ان کی اچھی بات کی جائے گی. اب یہ نہیں کہ ہم وہ خراب کر رہے ہیں تو ہم اچھا بولنا شروع کر دیں، اس میں بات تو کرنی پڑتی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یس، وہ تیاری سے آئیں گے بالکل. اور میرے خیال سے تھوڑا سا میں ورڈ، اب بولنگ پہ بڑا ورڈ ہوا ہوں، اور خاص طور پہ جب یو ای کے خلاف جو بولنگ کی ہے اس میں اپ ٹو دا مارک نہیں تھا کام. بولنگ اچھی نہیں. مجھے یہ ہو رہا ہے کہ آگے چل کے ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح دیکھنا ہے ہمیں. تو اب وہی باتیں شروع ہو جائیں گی. بولنگ کو مار پڑنی شروع ہو گئی تو کہیں گے کہ جی فلاں کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، یہ چینج کر دو، یہ چینج کر دو. اب ٹائم تو آپ کے پاس ہے نہیں چینج کرنے والا. یا پھر اگر عامر نے ریٹائرمنٹ نہیں دی تو وہ کہاں چلے گئے آپ پیچھے؟ نہیں، ابھی تو فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیا ان کو خاص میچوں کے لیے لایا جاتا ہے؟ چلے کامران کی طرف بھی بڑھتے ہیں. کامران، کیسا دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو پہلے آپ نے جو بات کہی ہے نا کہ ایک تو ہم چھوٹی ٹیموں سے کھیلیں تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ سامنے ان ایکسپیرینس اور چھوٹی ٹیمیں ہیں. اب تک یہ نظر بھی آیا ہے. تھوڑا سا یو اے ای والا میچ ہماری لائکنگ سے زیادہ آصف خان نے تھوڑی اس میں ذرا پٹائی کی، لیکن اوور آل پاکستان ٹیم اچھے ٹریک پہ جا رہی ہے. آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے، اور اچھے ٹریک پہ اس وقت میں سمجھوں گا جب انڈیا کے ساتھ میچ ہوگا، سری لنکا کے ساتھ میچ ہوگا، اچھی کرکٹ نظر آئے گی. ہم اپنے لیول کی ٹیم، اپنے سے چھوٹے لیول کی ٹیم سے بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں سب ٹھیک چل رہا ہے. جب کوئی بڑی ٹیم آتی ہے تو اس وقت ذرا ہم لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو اب ایکسپوز ہونے کا ٹائم نہیں ہے. اب ٹائم یہ ہے کہ ہم نے ہر میچ جیتنا، ہم نے اچھی کرکٹ کھیلنی ہے، کمبینیشن اچھا بنانا ہے. اور اب بہت زیادہ ہم لوگوں کو مار پڑ گئی. اب ہم لوگوں نے دل خوش کرنے ہیں، فینس کو واپس لے کے آنا، وہ اچھی کرکٹ کھیل کے آنا. اور جیسے کیا نام ہے، توصیف بھائی نے بات کی ہے نا بالنگ سے یو اے ای کے خلاف، جب آپ 3 بولرز کھلائیں گے نا اسپیشلسٹ T20 میں یا ون ڈے کرکٹ میں، تو ایک کو مار پڑے گی تو ایز اے بالنگ یونٹ سب انڈر پریشر آ جائیں گے. تو ابھی تو یہ چھوٹی ٹیمیں ہیں، تو آگے والے جو میچز ہیں جو اچھی ٹیموں کے ساتھ ہوں گے تو آپ کو ایک بولر ایڈ کرنا پڑے گا، ایک اور اسپیشلسٹ، اور آپ کی بالنگ سٹرونگ ہو جائے گی. بیٹنگ نے اچھا پرفارم کیا ہے، سلمان نے پہلا میچ جتوایا، حسن نواز کی فارم آئی ہے. تو ایسے پھر آپ کو پھر تھوڑا کانفیڈنس نظر آتا ہے. ڈریسنگ روم میں بھی، ٹیم میں بھی باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. یہاں پہ کپتان بھی پینک لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی 6 اوورز ہیں ان کے 2-3 آؤٹ ہوئے ہیں پاور پلے میں اپنے 5ویں بولر 6ٹے بولر کے اوور نکلوا دوں. جہاں پہ اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ میں نے کل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، آؤٹ کرنا ہے مین بولرز کو لانے کے. کامی بھائی، ابھی بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ ہم آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک اور اسپیشلسٹ بولر جو ابھی آپ کے پاس ہے ان کو تو صحیح سے یوز کر لیں. جیت رہا ہے پاکستان، اپوزیشن سامنے خود غلطیاں کر رہی ہے، یہ ایک الگ بات ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے مین بولرز کو صحیح یوز کریں. توصیف بھائی، آپ چیز نوٹ کریں، سفیان مقیم پہلے میچ میں 11واں اوور پہلا اوور، دوسرے میچ میں 12واں اوور پہلا اوور. یہ کیسے پاسبل ہے کہ سائم اور نواز ان سے پہلے بالنگ کرا رہے ہوں؟ ہونا تو یہی چاہیے نا، آفٹر پاور پلے فوراً آپ سفیان کو ڈال دیں. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ پلان کا حصہ نہیں ہو سکتا، بس ہو رہا ہے کہ کر رہے ہیں. یہ میرے حساب سے تو کر رہے ہیں، صرف ان کو پلان کا حصہ مجھے نہیں لگتا یہ. اور اگر ہے پلان کا حصہ تو بڑا خراب ہے یہ. تو میرے حساب سے تو نہیں. آپ جیسے ہی آپ کا پاور پلے ختم ہو اس کو لا کے 2 اوور کے لیے چیک کر لیں، ٹھیک ہے، اپنی جگہ. اور لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ٹھیک ہے، وہ سینئرز آپ کے کیا کر رہے ہیں. آپ کے سینئر فاسٹ بولرز کو بھی مار پڑ رہی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی بھی یہی وجوہات ہیں کہ آپ وہ دیکھیں نا، 60 چھکے لگ چکے ہیں اب تک جو ہم نے دیکھا. تو نیچے تو ڈیڈ ہو رہا ہے، یعنی کچھ ڈیو کے وجہ سے بھی گیند ٹریول نہیں کرتا بعد میں، اور ویسے بھی گراؤنڈ سلو ہے کیونکہ وہاں پہ رمبل یعنی جسے کہتے ہیں ریت ہے. تو ظاہر ہے انہوں نے
اس پہ نہیں چل رہی, لیکن چھکے لگ رہے ہیں جس کی ہم نے پہلے اس میں ذکر کیا. بولنگ واقعی ہمیں سینئرز کو مار پڑ رہی ہے, اور اس کے بعد ڈسٹریبیوٹ جو کر رہے ہیں نا وہ اتنا اچھا نہیں کر رہے. کامی کی بات ٹھیک ہے, آپ بولر ایک اور بھائی آج چیک کر لو ابرار کو بھائی کون سی مصیبت آئی رکھا ہوا ہے, تو مطلب آپ یا تو اس کا کانٹریکٹ صرف یہ کیا ہے کہ ساتھ ساتھ پھرتا رہے گا یا آدھے پیسوں میں ہوگا یا کیا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. یہ ساتھ ساتھ پھرنے والی کہانی جو ہے نا, ایک پلیئر ہم نے رکھا ہوا ہے, پہلے سفیان ایسی پھرتا تھا, اب ابرار ایسی پھر رہا ہے, کہ مطلب یہاں ہم ایک تو پاکستان کی بات بھی کر رہا ہوں اور افغانستان کی بھی کر رہا ہوں کہ ہم نے بھی ابرار کو نہ کھلا کے اس ٹرائی سیریز میں جو تیاری کا عمل ہے وہ پورا نہیں کیا. دوسرا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, غضنفر کو اب تک انہوں نے ڈیبیو ہی نہیں کرایا ہے افغانستان نے, نور احمد بھی بیٹھا ہوا ہے, تو دونوں طرف مسئلے تو ہیں کہ بالرز اپنے صحیح یوز نہیں کر رہے. کامی بھائی بالکل ایسا ہی ہے, وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ ذرا بڑی ٹیموں کے خلاف سرپرائز دیں اپنے ان دونوں بالرز کو کھلا کے جب مین ایونٹ شروع ہو جائے. جہاں تک آپ نے کہا نا کہ آپ کے پاس جو 3 بالر ہیں ان کو بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں. دیکھیں نجیب, آپ 3 بالرز نے تو پوری ٹیم نے تو کرنے 20 اوور ہے نا, تو آپ کھلا رہے ہیں 12 اوورز کے بالر, تو وہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ نظر آنا, تو وہ پھر آپ اپنے 5 ٹائمر سے بالروں سے نا بالنگ کرواتے ہیں, اوور نکلواتے ہیں 4 اوور, جس کی وجہ سے 11ویں 12ویں اوور میں سفیان آ رہا. آپ ایک بالر اور ایڈ کریں گے نا اسپنرز, تو آٹومیٹکلی 7واں اوور آپ مین اسپنر سے کروائیں گے. تو یہ غلطی کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ آج کے میچ میں ابرار کو ڈالیں, سفیان کو کھلائیں, اس کے بعد ان مین بالر ہیں انہوں نے آؤٹ بھی کیے ہیں, لیکن اکانومی بڑی ہائی ہے, تو وہاں پہ ان کو تھوڑی رسپانسبلٹی دکھانی پڑے گی, بالنگ اچھی کرنی پڑے گی. ابھی اس لیول کی ٹیموں سے ہم 170 180 کروا رہے ہیں, تو جب اچھی ٹیمیں آئیں گی تو وہ تو پھر اور زیادہ سکور کریں گی. تو اس لیے یہ جو ویک ایریا جو یہ باکس ہمیں نظر آ رہے ہیں غلطیاں, ان کو فل کرنا بڑا ضروری ہے ان میچز میں. پھر ٹائم اتنا نہیں ہوگا کہ آپ ایشیا کپ کے دوران سوچیں کہ بھائی یہ کام ہم نے کرنا, تو اس لیے فل تیاری کے ساتھ جانا چاہیے اور اچھی کرکٹ کھیلنی چاہیے. آپ دیکھیں کہ پھر میں یہی بولوں گا کہ یہ میرے لیے اتنی بڑی سیریز نہیں ہے جتنا بڑا ایونٹ ایشیا کپ ہے. وہاں پہ آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوگا سوچنے کا, غلطی کا کوئی ٹائم نہیں ہوگا, پرفیکٹ کرکٹ کھیلنی پڑے گی. باڈی لینگویج, گیم اویئرنیس, ایوری تھنگ آپ کا ٹیسٹ ہوگا انڈیا اور سری لنکا کے خلاف. یہ بہت ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ابھی آپ ایسی ٹیموں سے, میں تو یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ آپ کو یو اے ای اتنے رن مار دے گا. افغانستان کا تو چلے سمجھ میں آتا ہے, ان کا کھیلنے کا طریقہ یہ اگریسو ہے. یہ یو اے ای سے آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے, تو جو آپ کا اگلا بڑا امتحان ایشیا کپ میں انڈیا سری لنکا, ان کے پاس تو ایسے ڈیوسٹیٹنگ پلیئرز ہیں جو 1-2 اوور میں ہی گیم آپ سے لے جائیں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, اور یہ ہم سوچ رہے ہیں ساری باتیں, تو وہ تو کھیل رہے ہیں, ان کو تو سوچنا چاہیے. اس کا مطلب انڈر پریشر میں ہے کسی چیز میں یا کیا ہے, ان سے پرابلم سالو نہیں ہو رہی ہے. چلیے, لیکن میں آپ کو ایک چیز ضرور کہوں گا کہ دیکھیے بڑا سینسیبل کھیلے, آج ہمارا 19 سے میچ ہے, بڑا سینسیبل کھیلے. ہم ان کے اسپنرز کو بہت زیادہ کر رہے تھے, اور ہیں ان کے اسپنر, ہم نے صرف 3 وکٹس ان کو دیے اور سیف کھیلے. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ بیٹنگ ان کے فاسٹ بولنگ پہ اٹیک کیا اور ہم نے رن بنا دیے, اور اس میں ڈیفینیٹلی سلمان کو کریڈٹ ہم دیں گے. وہ جو ہمارے اوپر سے جو ایک 40 سے 50 رنز کی پارٹنرشپ دے کے گئے تھے, وہ سائم اور اس کے بعد 2 لڑکوں نے آن کے جو ہے وہ ضائع کر دیا, پھر اس کو سنبھالنا پڑا سلمان علی آغا کا. اس بیچ میں اگر یہ لوگ تھوڑا اچھا کھیل جاتے تو ہم کراس کافی لمبے رنز کر گئے تھے. 30 رنز کی جو وکٹری ہوتی ہے وہ ہوتی تو بڑی ضرور ہے, لیکن اگر 30 رن کی وکٹری ہم وہ یو ہی اگر ہمیں کرے گی تو آئی ایم سوری, مجھے تو بڑا وہ ہے کہ آپ بڑی ٹیموں کے خلاف تو پھر پرابلم ہوگی. پریشر تو ان پہ ہے نہیں نا, لیکن یہ ہے کہ بس ایکسپیرینس ان کے پاس نہیں ہے. گو کہ وہ ہرا کے آئے, بنگلہ دیش کو بھی ہرایا, نیوزی لینڈ کو بھی جو ہے یو اے ای نے ہرایا تھا, وہ کر کے تو آئے, لیکن جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے 2-3 پلیئر ان کے ہیں ظاہر ایک دم ٹھک سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. کل بھی وہ افغانستان کے خلاف ایسے آؤٹ ہو گئے. تو مجھے خوشی یہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ اس ٹائپ کی کرکٹ 50 سے 60 رنز کیے ہیں اس نے, بیسٹ بولنگ کے آگے کل یو اے ای نے. تو میرا خیال ہے سیکھنا چاہیے ہمیں ان سے. سیکھنا چاہیے, اب یہی وقت آ گیا کہ ہم یو اے ای سے بھی سیکھیں. کامران, یہاں پہ جیسے ابھی باسط بھائی, ابھی اپنا توصیف بھائی نے بھی کہا
کیونکہ بہت آتے ہیں نا ہمارے پاس. توصیف بھائی نے بھی ابھی کہا کہ جو ہماری یہ پرابلم ہے نا یہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہے. اینڈ دس از دا ٹائم, یہی وقت ہے ٹرائی سیریز کا. ورنہ اور مقصد ہی کیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. جیسے کہا کہ ہم لوگ یہاں پہ سوچ رہے ہیں, ہم لوگ بات کر رہے ہیں, تو وہ کھیلنے والے ہیں, جو کھلانے والے ہیں وہاں پہ جو کوچ ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ کیا ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ اپنی ایگو میں چلے ہوئے نہیں جی ہم نے اپنی مرضی سے چلنا ہے, اگلی ٹیم بے شک ہمیں 20 اووروں میں 300 کر دے, ون ڈے کرکٹ میں ہمیں 400 کر دے, ہم نے اسی کمبینیشن کے ساتھ جانا. ٹیمیں وہی کام کرتی ہیں جو دیکھتی ہیں کہ ہم کس ایریے میں جا کے امپروومنٹ کر سکتے ہیں, اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو مجھے ابھی تک ویسٹ انڈیز سیریز ون ڈے سیریز ختم ہوئی ہے اور یہ جو ٹرائنگولر سیریز کے 2 میچز ہوئے ہیں, مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے یہ اس چیز پہ کنٹرول کرنا, بالنگ بہتر کرنی ہے. اور پھر دوسری ایک اور چیز ہے, نجیب اور توصیف بھائی بھی اس پہ ضرور میرے خیال سے بات کریں گے کہ فخر کا ہمیں پتا ہے کہ وہ کتنا امپیکٹ پلیئر ہے, کتنا زبردست پلیئر ہے. آپ اس کو اگر وہ فارم میں نہیں ہے, 2 میچز میں نہیں کیا, ویسٹ انڈیز سیریز میں بھی نہیں کیا, آپ اس کو ریسٹ کروا دیں. آپ ایشیا کپ میں ڈائریکٹ لے آئیے گا, 2 میچز ریسٹ کرے گا تو کوئی فائدہ نہیں. اور کیا نام ہے, کھیلنے سے اگر فارم نہ ہوئی تو بالکل ہی نقصان ہو جائے گا. اس کی فارم آنی ضروری ہے. شاید وہ باہر بیٹھ کے سوچے, کچھ کام کرے کوچز کے ساتھ, بیٹنگ کوچ جو ہمارا ٹرینر تھا بیٹنگ کوچ بنا اس کے ساتھ کام کرے تو شاید وہ ایشیا کپ میں پرفارمنس دکھائے. ہمارا امپیکٹ پلیئر ہے. ایک بات کامل, ڈائریکٹر وہ کسی اور کو لانا چاہ رہے ہیں, یہ تو زیادتی ہے نا. میرے خیال سے تو بالکل صحیح تم نے کہا کہ ریسٹ کرا دو, اگر نہیں ان سے کچھ ہو رہا دوسروں کو چیک کر لو. اصل میں بات یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. فخر زمان ہمارا میچ ونر ہے اور وہ رن نہیں کر پا رہا نا, تو یہ ایک پرابلم ہو رہی ہے. ویسی اتنی پرابلم ہے, اس میں پھنس جاؤ کہ وہ رن نہیں کر رہا. نہیں لیکن حل تو کوئی حل اس کا یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی کہنے کو نہیں رہے گا نا حارث کے پاس کہ وہ اپنے نمبر پہ نہیں کھیلا, تو آپ پھر محمد حارث کو اوپر ٹرائی کریں. نجیب میں بالکل یہی کہنے لگا تھا کہ آپ حارث کو موقع دے دیں 3 پہ, کہ وہ اس نے 100 کیا وہاں پہ, آپ ایک فیئر چانس دے دیں اس کو, 1-2 میچز یہ ٹرائی نیشن کے میچز دے دیں. فخر کو ڈائریکٹ ایشیا کپ میں تو آنا ہی آنا ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کا خوش دل بھی ٹرائی آؤٹ ہو جائے گا, حسین طلعت بھی باہر بیٹھا ہوا, اس سے بھی موقع مل جائے گا, وہ بھی یوز ٹو ہو جائیں گے. پھر آپ کے پاس اسپنرز بھی ہے 1-2 کھلانے کا موقع. یہ کچھ ٹرائی آؤٹ آپ نے یہ اسی ٹرائنگولر سیریز میں کرنا ہے, تو میرے خیال سے یہ کر لیں گے تو زیادہ. لیکن حارث نے اگر کچھ کر دیا پھر کیا ہوگا, یہ بھی ذرا سوچیں گے تو ہم سب کو سوچنا پڑے گا. اس پہ آن دی ادر سائڈ آف دس بریک بات, ہاں جی کامران, اس پہ آن دی ادر سائڈ آف دس بریک بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ونس اگین ٹو آور اسپیشل ٹرانسمیشن. اب ہمیں جوائن کیا ہے اسپورٹس کورسپونڈنٹ شاہد ہاشمی صاحب نے. شاہد صاحب السلام علیکم. شاہد صاحب آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے جی. شاہد صاحب سو فار سو گڈ 2 آؤٹ آف 2, 2 میچز ہم جیت گئے. اب پلٹ کے وار کرنے آ رہا ہے افغانستان. اور ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے غضنفر اور نور کو نہ کھلانا, کیا یہ عقل مندی کا فیصلہ تھا؟ ابھی تک غضنفر کو تو ڈیبیو ہی نہیں ملا. کیسا دیکھ رہے ہیں افغانستان کی ٹیم کو, اور آج پاکستان کے کیمپ سے کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں وہ رسٹی تھے, انہوں نے 2025 میں کوئی بھی T20 انٹرنیشنل نہیں کھیلا تھا. آخری سیریز انہوں نے دسمبر میں زمبابوے کے خلاف کھیلی تھی, تو رسٹی تھے. اور پھر جب سے شارجہ کی پچیز ریلے ہوئی ہیں 3-4 مہینے سے یہاں پہ پچیز پہ کام ہو رہا تھا, تو اب وہ کانسیپٹ نہیں رہا کہ صرف اسپن ہوگی یہ پچ. یہاں پہ دونوں میچوں میں بلکہ 3 میچوں میں بیٹنگ کے لیے بڑی سازگار تھی پچ, اور بڑے اچھے سکور ہوئے. پاکستان نے دونوں میچوں میں اچھا سکور کیا, پھر کل افغانستان نے بھی اچھا خاصا 188 کا سکور کیا تھا. تو پچیز ریلے ہوئی ہیں, اسی لیے میرے حساب سے جانتھن ٹراٹ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ یہاں پھر بھی پاکستان بھی اور یو اے کی بھی تھوڑی ویکنس تو ہے اسپن کے اوپر. اور کریم جنت وہ کھلا رہے ہیں, ان سے بالنگ بھی نہیں کروا رہے. بیٹنگ انہوں نے کل تو اچھی کی, لیکن کل انہوں نے محمد وسیم کا ایک بڑا کروشل کیچ چھوڑا تھا 20 رنز پر. اگر محمد وسیم اور تھوڑی دیر ٹھہر جاتے تو افغانستان کو مشکل ہوتی. بالکل پاکستان کے کیمپ سے تو خبریں بڑی اپ بیٹ ہیں, لڑکے خوش ہیں, کانفیڈنس آ رہا ہے, 2 میچوں میں جیتے ہیں. آج کا میچ اگر اور جیتے ہیں تو یقیناً ایک تو فائنل میں پہنچ جائیں گے, دوسرے اور کانفیڈنس بڑھے گا ٹیم کا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, راشد خان کے لیے کل کا دن بڑا اہم تھا.
टॉप विकेट टेकर बन गए 165 विकेट्स के साथ, टिम साउथी को पीछे छोड़ दिया। कैसा देखते हैं, कितनी बड़ी अचीवमेंट है? बहुत बड़ा बॉलर है, लेकिन पिछला एक साल उसके लिए इतना अच्छा नहीं गुजरा। अगर आप आईपीएल में भी देखें तो आईपीएल में राशिद खान को इस सीजन में 33 छक्के पड़े हैं, 33 सिक्सेज, जो किसी भी आईपीएल के एडिशन में एक बॉलर पे सबसे ज्यादा छक्के हैं। फिर द 100 में भी उसने एक आध मैच में अच्छी बॉलिंग की। उसने खुद एडमिट किया था कि जब उसको बैक सर्जरी हुई थी उसके बाद से वो जल्दी आ गया गेम में। जाहिर है लियोर होती है, 2-2, 3-3 आप लीग खेल रहे होते हैं, फिर अफगानिस्तान से भी खेल रहे होते हैं, ऑल्दो कि उसने अफगानिस्तान से थोड़ा सा ब्रेक लिया था, लेकिन जल्दी वापसी की वजह से उसको वो नताइज हासिल नहीं हुए। कल के मैच में पता चला कि वो वापस आए और ये पाकिस्तान के लिए आज के मैच के लिए खतरनाक होगा। बिल्कुल ठीक है। यही चीज कामरान आपसे भी जानना चाहूंगा, राशिद की इस अचीवमेंट के हवाले से, और उनकी टीम के लिए उनका चलना हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कैप्टन का क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसे ही है, और मेरे ख्याल से पूरी नेशन के लिए प्राउड मूवमेंट है। T20 नंबर 1 बॉलर है, सबसे ज्यादा विकेट उसने T20 की ले ली है और लेवल अपना बढ़ाता ही जा रहा। मैच विनर है, टीम मैन है, और कुछ ना कुछ करना चाह रहा होता है, हंगर होती है। बॉलिंग में नहीं हुआ बैटिंग में करते, बैटिंग में नहीं हुआ तो फील्डिंग में कोई ऐसा कैच करे, रन आउट करे, तो मेरे ख्याल से कंप्लीट पैकेज है। मैच विनर है और बड़ा अच्छा लगता है कि जब ऐसी परफॉर्मेंस ऐसा बॉलर देता है, उसकी टीम पूरी डिपेंड कर रही होती है राशिद पे। जैसे ही पावर प्ले खत्म होता है, एक ओवर पावर प्ले में कभी कभार कर लेता है और 7वां ओवर कर लेता है, 2 ओवर करता है, फिर 10 के बाद 1 ओवर करवाता है, तो अपने आप को बड़ा अच्छा यूटिलाइज करता है। कोई भी कप्तान हो, खुद भी कप्तान है, जिसके अंडर भी खेलता था उसको बड़ा अच्छा यूटिलाइज करते थे, और उससे डिमांड होती है कि वो आउट करके दे, ब्रेक थ्रू दे, पार्टनरशिप ब्रेक करे, वो सारी चीजें वो करके देता था। तो इसलिए मेरे ख्याल से T20 स्पेशलिस्ट, मैच विनर और कमाल का मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस कमाल किया उसके पास। तौसीफ भाई वुड लाइक टू ऐड समथिंग? बिल्कुल करूंगा, इसलिए कि उसमें दो राय नहीं है कि बहुत ही उम्दा, लेकिन ये जाहिर हो रहा है कि जहां थोड़ा टर्न ना मिले तो मुश्किलात आती हैं। फिर कामरान ज्यादा बेहतर बना सकता है। मैं अपने तौर पे कह सकता हूं कि मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि इस टाइप के बॉलरों को अगर आप ज्यादा क्रॉस खेलने जाएंगे ना, आपके आउट होने के बहुत चांस होते हैं। और कल मैंने देखा वसीम जो यूएई के थे, उन्होंने एक सामने उसको छक्का मारा है। तो ये टेक्निक अगर किसी बैट्समैन की अच्छी और अच्छा खेल सकता है तो मेरा ख्याल है कि राशिद को मुश्किलात होंगी। बाकी उसकी जो अचीवमेंट है, नो डाउट जबरदस्त अचीवमेंट है, और अपनी कंट्री के लिए भी, और जाहिर है कि उसको खुद को भी बड़ा फायदा हुआ है इससे। ठीक है। शाहिद साहब, आसिफ अली की कल रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट आई, थोड़ा सबको थोड़ी हैरत भी हुई कि इतनी अभी एज भी नहीं है, बट जाहिर है आगे लीग्स खेलनी है और यहाँ पे अब नजर नहीं आ रहा था कोई फ्यूचर। क्या कहेंगे? पाकिस्तान के कई बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्लेयरों में से एक और वो भी बड़ा टैलेंटेड प्लेयर था, मिसबाह-उल हक, उसे लाए थे। एक नेशनल T20 में कामी भी शायद उस T20 इवेंट में खेला था, तो आते ही इसने एक बड़ी जबरदस्त सेंचुरी बनाई थी। पाकिस्तान के लिए भी 1-2 मैच बड़े अच्छे खेले। करीम जन्नत को जो 4 छक्के मारे थे पिछले एशिया कप में, 2022 के एशिया कप में, वो कौन भूल सकता है, जबरदस्त प्लेयर था। लेकिन 2019 का वर्ल्ड कप उसे ODI खिलाया, वहां पे वो बुरी तरह नाकाम हुआ। आगे भी उसको काफी चांसेस मिले, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए वो खेल पेश नहीं कर सका जो उसका टैलेंट था। तो वन ऑफ द टैलेंट लॉस्ट कहूंगा मैं। कामी भाई, आसिफ अली के हवाले से भी बता दें और फिर आज के गेम पे फाइनल थॉट्स भी दे दें। देखिए, आसिफ अली जहां आपने कहा कि इतनी यंग एज थी, क्रिकेट छोड़ गया, अभी टाइम नहीं था, मेरे ख्याल से सिर्फ इसलिए छोड़ गया कि रिस्पेक्ट बड़ी जरूरी है। किसी भी प्लेयर्स को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मिलती तो कभी ना जाता, सही ट्रीट किया जाता। जहां तक शाहिद भाई ने बताया 2019 का वर्ल्ड कप वो जबरदस्ती खिलाया था। आप पहले T20 में कोई 2-3 साल आप स्पेशलिस्ट तो होने दें, उसको परफॉर्मेंस तो करने दें। एकदम से आप बड़ी क्रिकेट में ले आए, एक्सपोज हो गया, ना T20 का रहा ना वनडे का रहा, जिसकी वजह से फिर वो बिल्कुल ही सिस्टम से आउट हो गया। फिर डोमेस्टिक में जैसे प्लेयरों को ट्रीट किया जाता वो मैं बता नहीं सकता कि कितने बुरे तरीके से किया जाता है। तो यही कह सकते हैं। और जहां तक आज के मैच की बात है, मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान टीम को चेज करना चाहिए, क्योंकि फाइनल में भी चेज आ सकता है, फिर एशिया कप में भी आ सकता है। कंडीशन से प्रॉपरली यूज हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। तौसीफ भाई, अगर टॉस जीते तो क्या चेस पे जाना चाहिए अपनी तैयारी के लिए? बिल्कुल करना चाहिए। एक आप अचीव तो कर गए एक जगह पे, लेकिन आपको ये देखना है कि बाद में ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा आ जाता है और ये सभी को देखना बड़ा मुश्किलात होती हैं।
آصف کے معاملے میں میں ایک ضرور بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو بھی آیا وہ ہماری سلیکشن کمیٹی کے ٹائم میں بھی کھیلا اور بہت اچھا کھیلتا رہا، لیکن اس کو یہ کر دیا، اس نے خود بھی یہ نہیں سوچا کہ اگر میری 10 اوور پہلے بیٹنگ آ جائے گی تو مجھے کس طرح بیٹنگ کرنی ہے. صحیح. وہ یہی ہے کہ سب نے کہہ بھی دیا کہ 3 اوور لاسٹ 3 اوور تو اس طرح کرنا ہے، وہ اسی میں رہا کہ 3-4 چھکے مارے اور جو ہے، اور انشاءاللہ آج پاکستان جو ہے انشاءاللہ پاکستان جیتے اور اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے. شاہد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ، کامران اکمل اور توصیف احمد، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. دیجیے اپنے میزبان نجیب الحسنین کو اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.